बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी इज़्ज़त माब पर्दनशीन माँ और बहनों, इंतखाबात का वक्त है, इंतखाबी जलसा है और आप और हम यहाँ पर पैगाम को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपके दरमियान में आपसे मुखातिब करने के लिए आया हूँ और आप यहाँ पर हमारे खुतबात को सुनने के लिए आए हैं। मैं आपके जज्बात की कदर करता हूँ, आपके मोहब्बत की कदर करता हूँ और ये बात ज़रूर कहूँगा कि सदक़े जाऊँ 1000 सलाम आपकी मोहब्बत पर। बहुत कम लोगों को अल्लाह मोहब्बत से नवाजता है और अल्लाह का मैं जितना शुक्र अदा करूं कम है कि अल्लाह ने मुझ जैसे गुनहगार को आपकी इतनी मोहब्बत और आपका इतना खुलूस से नवाजा है। इंतखाबात में कई सियासी जमातें आज आपके दरमियान में हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, शिंदे सेना और अजीत पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस है, शरद पवार एनसीपी है और उद्धव ठाकरे की सेना है। और फिर इस इंतखाबात में मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन भी हिस्सा ले रही है और आज मैं मजलिस-ए-इत्तेहाद-उल-मुस्लिमीन की जानिब से आपके दरमियान में अपनी जमात का पैगाम दूंगा और अपनी जमात की सोच को बांटने की कोशिश करूंगा। अपनी जमात की फिक्र आपके सामने रखूंगा और मैं अपनी जमात की कारकर्दगी या फिर आने वाले कल में किस तरीके से काम करूंगा यह आपके सामने रखूंगा। लेकिन अपनी बात रखने से पहले मैं आपसे ये बात जरूर कहूंगा कि मैं आज अगर आपके दरमियान में आया हूं तो मैं कोई नफरत का पैगाम देने नहीं आया हूं। मैं कोई दीवारों को खड़े करने के लिए नहीं आया हूं। मैं किसी को बांटने नहीं आया हूं। मैं अपने खिताब के जरिए न सिर्फ आपका बल्कि जो लोग हमसे दूर हैं उनके भी दिलों को जीतने की कोशिश करने के लिए आपके दरमियान में आया हूं। और आपको और हमको इस बात पे गौर और फिक्र करनी चाहिए कि हमारे मुल्क का नाम क्या है। हमारे मुल्क का नाम इंडिया है, भारत है, हिंदुस्तान है। और इस भारत में, इंडिया में, हिंदुस्तान में हिंदू भी रहता है,
مسلمان بھی رہتا ہے، سکھ بھی رہتا ہے، عیسائی بھی رہتا ہے، ایس سی بھی رہتے ہیں، ایس ٹی بھی رہتے ہیں، ہر مذہب کے ماننے والے اس ملک میں رہتے ہیں، بستے ہیں۔ اور آپ کے ہمارے ملک ہندوستان کے دستور نے ہر ہندوستانی کو برابر کا حق دیا ہے۔ ہمارے ہندوستان اور ہمارے بھارت، ہمارے انڈیا کے دستور میں کوئی نمبر 1، کوئی نمبر 2، کوئی نمبر 3، کوئی نمبر 4 نہیں ہے۔ سب برابر ہیں، ہندو بھی برابر ہے، مسلمان بھی برابر ہے، عیسائی بھی برابر ہے، سکھ بھی برابر ہے، ہر ایک کو برابر کا حق و اختیار دیا گیا ہے۔ تو پھر کیا بات ہے کہ آج اگر ہم دیکھتے ہیں 10 برس سے، ایک طرف 10 برس کی کارکردگی کو دیکھیں گے تو ایک طرف 70 برس کی کارکردگی کو دیکھیں گے۔ اگر آج میں پہلے 10 برس کی بات کہوں تو جب مسٹر مودی وزیر اعظم ہندوستان بنے تو انہوں نے ایک نعرہ دیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، کئی نعرے دیے تھے لیکن ایک نعرہ دیا تھا، سب کا ساتھ، سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس۔ تو اب سوال یہ ہے کہ آپ نے ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کا کتنا ساتھ دیا، کتنا ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمان کے وشواس کو حاصل کیا، کتنا اس ملک کا وکاس کیا، اور اس وکاس میں آپ نے مسلم بستیوں، آبادیوں اور مسلم لڑکے لڑکیوں کے وکاس کا کام کیا۔ یہ ایک سوال ہے۔ اگر آج ہم دیکھتے ہیں جس دن سے دلی کے تخت پر بیٹھے اس دن سے آغاز تو کرنا تھا تو بے روزگاری کو دور کرنے کا۔ کیا ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بجلی پانی کا نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ روٹی کا نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہماری معیشت، ہماری اکانومی کو بہتر کرنا نہیں ہے؟ کیا ہمارے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ ہمارے جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا نہیں ہے؟ کیا ملک کا سب سے بڑا مسئلہ خوشحالی لانا نہیں ہے؟ لیکن آپ بتائیے، کیا مہنگائی کم ہوئی؟ کیا بے روزگاری مٹی؟ کیا روپیے کی قدر بڑھی؟ گرتے جا رہی ہے، ڈالر بڑھتا جا رہا ہے، گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے اور پیٹرول ڈیزل مہنگا ہو رہا ہے۔ لیکن آج ان کو ملک کی خوشحالی کی فکر نہیں، ملک کو ترقی دینے کی فکر نہیں، بے روزگاروں کی روزگار دینے کی فکر نہیں، اکانومی کو بہتر بنانے کی فکر نہیں، ان کو کچھ نہیں ہے۔ فکر ہے تو صرف کیا، جس دن بیٹھے لو جہاد، گھر واپسی، حجاب بین، بیف بین، مسلم پرسن لا ختم کرو، طلاق ثلاثہ لاؤ، سی اے این آر سی، اور اب کیا ہے، وقف امینڈمنٹ ایکٹ۔ تو میں آپ سے اور آپ کے ذریعے آپ کے ہمارے وزیر اعظم ہندوستان سے پوچھنا چاہتا ہوں، آپ ملک کے سب سے بڑے مسائل پہ توجہ کیوں نہیں دیتے؟ بے روزگاری کو دور کیوں نہیں کرتے؟
آپ مہنگائی کو کم کیوں نہیں کرتے؟ آپ صنعتوں کا اضافہ کیوں نہیں کرتے؟ آج یہاں اس مجمع میں کئی لوگ ہوں گے جو اتر پردیش کے کسی گاؤں کے رہنے والے ہیں، کوئی بہار سے ہیں، کوئی ادھر سے ہیں، ادھر سے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی اپنی ریاست، اپنا گاؤں، اپنا شہر نہیں چھوڑنا چاہتا۔ اگر اس کو اس کے گاؤں میں روزی روٹی مل جاتی تو وہ یہاں نہیں آتا۔ ارے روٹی کی تلاش میں آیا ہے، روزی کی تلاش میں آیا ہے، خوشحالی کی تلاش میں آیا ہے۔ اگر اس کو روزی روٹی، پانی، نوکری سب مل جاتی تو وہ اپنے گاؤں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے خاندان کے ساتھ خوش رہتا۔ تو کیا کیا انہوں نے کیا کیا بتائیے؟ کچھ نہیں کیا۔ ایک حجاب میں لڑکی پڑھنا چاہتی ہے، پڑھنے نہیں دیا۔ پہلے نعرہ دیا سب کا ساتھ، سب کا وکاس، سب کا وشواس، تو دوسرا نعرہ دیا بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ ارے بیٹی، کیا بیٹی صرف تمہاری بیٹی بیٹی ہے؟ مسلمان کی بیٹی کیا بیٹی نہیں ہے؟ اب آپ بتائیے، کیا حجاب پہننا گناہ ہے؟ کیا آج انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں حجاب پہن کر ہماری بہن انصاف کے لیے لڑتی ہے؟ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں آج دنیا کی کئی پارلیمنٹ میں حجاب کے ساتھ ایک مسلم لڑکی ایوان میں جا کر قانون بنانے کے حصے دار بنتی ہے۔ لیکن افسوس مسٹر مودی، آپ کی بی جے پی کی ریاستوں میں حجاب بین کی باتیں کی جاتی ہیں۔ ارے آج ہم جب یہ سوالات کرتے ہیں تو ہم کو بھڑکاؤ کہتے ہیں۔ ارے میں یہاں پر یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کا مسئلہ بے روزگاری ہے، نہیں، سارے ہندوستانیوں کا سب سے بڑا مسئلہ بے روزگاری ہے۔ ہندو کی بھی ہے، مسلمان کی بھی ہے، سکھ کی بھی ہے، عیسائی کی بھی ہے۔ کیا بے روزگاری کی بات کرنا بھڑکاؤ ہے؟ کیا روٹی کی بات کرنا بھڑکاؤ ہے؟ کیا اپنی حق کی بات کرنا بھڑکاؤ ہے؟ ارے آپ خود بتائیے، یہاں جہاں میں کھڑا ہوں یہاں پہ قریش برادری کے لوگ ہیں، پریشان ہے قریش برادری، خبرستان میں دیوار ڈال دی۔ ایک جس طریقے سے اتنا پریشان کر دیا، کاروبار میں پریشانی۔ مگر آپ دیکھو، آپ دیکھیے یہاں کرلا میں اور آپ کے علاقے میں ایک قریشی کا میرا بھائی اپنا کاروبار نہیں کر سکتا، اس کو ستایا جاتا۔ گاڑیاں جس طریقے سے لانا ہے آٹیے، اس کی اجازت پرمیشن نہیں دیتی، مرنے کے بعد دفن کرنے نہیں دیتے۔ میں آج پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں 5 ممالک ہیں جو سب سے زیادہ بیف ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ دنیا میں ہندوستان کا نمبر 4 ہے۔ کتنا؟ یہاں کا غریب کاروبار نہیں کر سکتا، لیکن مسٹر مودی کی گورنمنٹ سالانہ 25,000 کروڑ کا بیف ایکسپورٹ کر رہے ہیں۔ واہ 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 واہ! ارے اب میں بولوں تو اور برا دکھے گا، خراب دکھے گا۔ بیف بین کرنے والے یہ ہیں، اور میں احترام کرتا ہوں ہندو مذہب کا،
نہیں، میرا مذہب نہیں سکھاتا کہ دوسرے مذہب کو برا کرو. نہیں، اگر ہندو مذہب میں گائے ماتا ہے تو مجھے احترام ہے اس کا، لیکن ایک طرف یہاں کاروبار نہیں کر سکتے اور آپ ایکسپورٹ کر رہے ہیں. کیا آپ بھول گئے؟ کیا آپ بھول گئے؟ آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، الیکٹورل بانڈز جو چندہ لیتے ہیں سیاسی جماعت کو چلانے کے لیے، یہی بھارتیہ جنتا پارٹی، یہی نریندر مودی، یہی یوگی، انہوں نے بیف ایکسپورٹر سے بھی الیکٹورل بانڈز کا چندہ لیا. افسوس، پیسوں کے لیے تم نے اپنے عقیدے، اپنے مذہب سے بھی کمپرومائز کر لیا. آپ بتائیے، کیا یہ حق نہیں ہے؟ کیا یہ بات غلط ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا دیا؟ آج میں نے تقریر سنی. کس کی؟ ہمارے وزیر داخلہ ہندوستان محترم امت شاہ صاحب کی. اور آپ دیکھو ہم کو بولتے ہم بھڑکا رہے ہیں. اب تک کوئی بھڑکاؤ بات آئی؟ کیا بھڑکاؤ بھاشن تھا اب تک؟ یہ آج کیا بولے؟ امت شاہ نے یہ کہا کہ وقف بورڈ کے ذریعے کسانوں کی زمین چھین لیں گے، لیکن جب تک مودی زندہ ہے، بی جے پی ہے، ہم کسانوں کی زمین کو کھینچنے نہیں دیں گے. اوہ، آپ بتاؤ. ارے ہندوستان کا وزیر داخلہ ہے، کیا ملک میں قانون نہیں ہے؟ آپ بتائیے. میں آپ کے ذریعے ہندوستان کے وزیر داخلہ امت شاہ صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں. امت شاہ صاحب، آپ کا بھی گھر ہوگا، پراپرٹی ہوگی آپ کی، آپ کے نام پہ ہوگی، رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ میں رجسٹریشن ہوا ہوگا، ریونیو ریکارڈز میں اس کا اندراج ہوگا کہ یہ ڈور نمبر، یہ ہاؤس نمبر کا اونر امت شاہ ہے نا؟ اب کیا میں جا کے وہ گھر میرا ہے بول سکوں گا؟ کیا میں امت شاہ کا گھر لے سکتا ہوں جو کہ ان کا خریدا ہوا، ان کی محنت کے پیسوں سے خریدا ہوا گھر ہے؟ اس کے لنک ڈاکیومنٹس ہیں، سپورٹنگ ڈاکیومنٹس ہیں، رجسٹریشن ڈپارٹمنٹ نے رجسٹری کی ہے، ان کے نام پر پورا ریکارڈ ہے. تو اکبر اویسی کیا ان کا گھر لے سکتا ہے؟ تو آپ بتاؤ، اگر کسان کی زمین ہے تو وقف بورڈ کیوں لے گا؟ وقف بورڈ کی زمین ایسے ہی وقف کی نہیں ہوئی. منتخب دیکھتے ہیں، ریکارڈز دیکھتے ہیں، دینے والے کی اونرشپ ٹائٹل کو دیکھتے ہیں، سروے کمشنر پوری انکوائری کرتا ہے، اس کے بعد میں گزیڈ بنتی ہے. لیکن ان کو دیکھیے، وزیر داخلہ یہ بیان دیے، آج سے 3 مہینے پہلے مسٹر مودی نے بیان دیا تھا منگل سوتر چلے جائیں گے، اگر 2 ہے تو 1 چلے جائے گی. گیا کس کا منگل سوتر؟ کیا مذاق ہے؟ آپ بتاؤ، کیا مذاق ہے؟ مودی، مسٹر مودی، تم کو شاید نہیں معلوم ہوگا اور لازم ہے کہ معلوم بھی نہیں ہوگا، ہندوستان کی میری ہندو بہن میں اتنی طاقت ہے کہ وہ اپنے منگل سوتر کی خود حفاظت کر سکتی ہے. آپ بتاؤ کتنا. آج میں اگر یہ بات کہتا ہوں تو کہتے ہیں کہ بھڑکاؤ.
ارے بھڑکاؤنے میں حق بات کر رہا ہوں. اب پھر بول رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ, یونیفارم سول کوڈ UCC, مطلب شریعت ختم کرنا چاہتے ہیں. امت شاہ نے خود بیان دیا اور کہاں پہ جو اور ایک ریاست میں الیکشن ہو رہا ہے مہاراشٹرا کے ساتھ, وہاں پر کہا کہ UCC لائیں گے لیکن آدیواسیوں کو اس میں نہیں لائیں گے. کیا اس ملک کا مسئلہ یونیفارم سول کوڈ ہے یا روزی ہے, روٹی ہے, پانی ہے, بجلی ہے, نوکری ہے, اسکول ہے, کالج ہے, بیمار کے لیے دواخانے ہونا ہے, بچوں کو کھیلنے کے لیے میدان ہونا ہے, اور ڈگریاں حاصل کرنے کے لیے ڈگری کالج ہونا ہے, بیماری پر علاج کے لیے دواخانے ہونا. کیا میری بات غلط ہے؟ بتاؤ. UCC یونیفارم, ارے یونیفارم سول کوڈ کے بجائے یونیفارم ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, یونیفارم آئی سائٹ کی ضرورت ہے, یونیفارم جسٹس کی ضرورت ہے, یونیفارم ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہے, یونیفارم روزی کی ضرورت ہے, یونیفارم پانی کی ضرورت ہے. آج ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ہم غلط دکھتے ہیں, برے دکھتے ہیں. کیا میری بات میں کوئی غلطی ہے؟ کیوں؟ آج صرف آپ دیکھو تقریر ہو رہی تو بس مسلمان مسلمان مسلمان. مسٹر مودی کو میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں, اور آپ میرے اس پیغام سے راضی ہے, مطمئن ہے, تو میں نعرہ لگاؤں گا. آپ میرے نعرے پر تکبیر پر اللہ اکبر کہہ کر اس کی تائید کرنا. میں اکبر الدین اویسی اس مجمع کو گواہ بنا کر, اس مجمع کو اپنے ساتھ میں لے کر کہہ رہا ہوں, مسٹر مودی ہم ملک کے وفادار ہیں, ہم اس ملک سے محبت کرنے والے ہیں. ملک کے لیے اگر وقت ایسا آئے گا تو سب سے پہلے مسلمان اپنے سینے اور گردنوں کو پیش کرے گا. کیا میری بات سے آپ متفق ہیں؟ نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. ہماری فکر چھوڑ دو مسٹر مودی, روزی کی فکر کرو, روٹی کی فکر کرو, اکانومی کی فکر کرو, روپیے کی فکر کرو, ڈیزل اور پیٹرول کی قیمت کو نیچے لانے کی فکر کرو, صنعت لانے کی فکر کرو, غریبوں کے لیے اسکول بنانے کی فکر کرو, بے گھروں کو گھر دینے کی فکر کرو, کام کرو. تو کالجز بنانے کی فکر کرو, کام کرو, دواخانے بنانے کی. تمہاری فکر کیا ہے؟ مسلمان حجاب اتار دے. تمہاری فکر کیا ہے؟ مسلمان داڑھی کٹوا لے. تمہاری فکر کیا ہے؟ مسلمان ٹوپی نہ پہنے. میں ٹوپی بھی پہنوں گا, داڑھی بھی پالوں گا, اپنی مسجد میں نماز بھی ادا کروں گا. فرض تو چھوڑو, میں سنتوں اور نفلوں کو بھی چھوڑنے تیار نہیں ہوں. یہ ملک کسی کی جاگیر نہیں ہے. یہ ملک ہندو کا جتنا ہے مسلمان کا اتنا ہے, سکھ کا اتنا ہے, عیسائی کا اتنا ہے. یہ ملک میں سب برابر کے شہری ہے. اے نریندر مودی, تو اس ملک کا مالک نہیں ہے اور میں اس ملک کا کرایہ دار نہیں ہوں. جتنا تیرا حق ہے اتنا میرا ہے. کیا میری بات غلط ہے؟ ارے یہ بات بغیر کسی سے ڈرے گھبرائے ہم کہتے ہیں تو ان کو برا دکھتا ہے. آپ بتاؤ,
आज से चंद दिन पहले देवेंद्र फडणवीस ने क्या बयान दिया? कहा कि जिहाद वोटिंग हुई। हद हो गई, बताओ आप, हद हो गई कि जमहूरियत का सबसे बड़ा जश्न है, शहरी का सबसे बड़ा हक है तो वोट देने का। यहां इस मजमे में कई लोग आए, जरूरी नहीं है कि जितने लोग आए हैं मेरे पैगाम से मुत्तफिक हो और मुझे वोट दो, जरूरी नहीं है। मैं मजबूर कर सकता हूं कि आपको, वो आपका हक है, आप जिसको चाहे वोट दें, नहीं अगर देना चाह रहे तो नीचे नाटा भी है उसको दबाते हैं, आपका हक है। मगर ये क्या कहते हैं? वोट जिहाद। अरे हद होती है, हद होती है। क्या क्या बोलेंगे बताओ? मेरा क्या कसूर है? मेरा कसूर यही है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं मोदी अकबरुद्दीन ओवैसी फख्र करता है कि वो मुसलमान है, और मुझे फख्र है कि मैं मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूं। और अगर मुझे मुसलमान होने पर फख्र है, मेरे कलमे पे फख्र है, मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने पे फख्र है, तो मुझे हिंदुस्तानी व भारतीय व इंडियन होने पर भी नाज है, नाज है कि मैं हिंदुस्तानी हूं, नाज है कि मैं भारतीय हूं, नाज है कि मैं इंडियन हूं। इसलिए कि ये हिंदुस्तान सबका है, माथे पे तिलक लगाने वाले का भी उतना ही हक है जितना चेहरे पे दाढ़ी पालना और सर पे टोपी पहनने वाले का है। ये मुल्क किसी एक का नहीं, ये चाहते हैं कि मुसलमान डर जाए, लेकिन मैं कह रहा हूं हम डरेंगे नहीं, इस वजह से कि हम हिंदुस्तानी हैं। हम घबराएंगे नहीं इसलिए क्योंकि हम मुसलमान हैं। हम जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद करेंगे, हम जमहूरी व दस्तूरी जिद्दोजहद करेंगे, अपनी हक की लड़ाई लड़ेंगे। लड़ाई लड़ेंगे तो जमहूरी अंदाज में, लड़ाई लड़ेंगे तो दस्तूर के दायरे में, लेकिन मोदी योगी ये जान लें हम झुकने वालों में से नहीं है। ये सर सिर्फ अल्लाह के सामने झुकता है और अल्लाह ही के सामने झुकेगा। इनको तकलीफ है हमसे तो इसलिए कि हम किसी से डरते नहीं, घबराते नहीं। मेरे आका मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डरना नहीं सिखाया, तो मेरे आका ने मोहब्बत से दिलों को जीतना भी सिखाया। हम डरते नहीं का मतलब ये नहीं कि हमको दबाते रहेंगे। हम अपनी मोहब्बत, अपने खुलूस, अपनी वफादारी के जरिए हम इस मुल्क में इतने नस्लों से रहे हैं, आने वाली नस्लों तक हम इसी मुल्क में रहेंगे। हम इस मुल्क से जाने वालों में से नहीं हैं। जिनको जाना था चले गए। हम यहां हैं इसलिए कि ये मुल्क हमारा है और इसको हम हमारा मानते हैं, इसलिए हम यहां हैं। मोदी योगी फिक्र करना है तो इस बात की फिक्र करो कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया। तुम ये क्यों नहीं सोचते कि राम भी तुमसे नाराज हो चुके हैं?
کیونکہ تم نے رام کے نام پر اس ملک کو بانٹنے کا کام کیا ہے اور ابھی بھی تم بانٹ رہے ہو۔ ہم اس ملک کو بانٹنے کے لیے نہیں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب ملے اور سب ایک ہو جائے تو ہم دنیا کے سپر پاور بن جائیں گے۔ اگر میرے آج کے جلسے کا پیغام ہے تو یہی ہے کہ مسلمانوں، میرے ہندو بھائیوں، میرے عیسائی بھائیوں، میرے سکھ بھائی، میرے پارسی بھائی، سب ہندوستانیوں سے میری اپیل ہے کہ یہ بی جے پی کے بہکاوے میں نہ آؤ، ان کی باتوں میں نہ جاؤ، اپنے آپ کو مذہب کے نام پہ الگ نہ کرو، ایک ہو جاؤ تو وہ دن دور نہیں، دنیا پہ ہم راج کریں گے، ہماری طاقت ہوگی، ہندوستان سب سے طاقتور ہوگا۔ یہی ہے ہماری بات، یہی ہے ہمارا پیغام۔ ایک طرف یہ ہے کون؟ بی جے پی، شنڈے سینا، پوار، نیشنلسٹ کانگریس۔ بی جے پی کا سوچ کیا ہے؟ آئیڈیالوجی ہوتی ہے نا ہر ایک کی۔ یہاں پہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو کمیونسٹ ہوتے ہیں وہ مارکسزم کو مانتے ہیں، ان کی تھیوری کو جانتے ہیں۔ جو کیپٹلسٹ ہوتے ہیں وہ کیپٹلائزیشن پر، سوشلسٹ ہوتے ہیں، ہے نا سوشلسٹ، ہندوتوا۔ بی جے پی کی جو بھی آئیڈیالوجی ہے آپ جانتے ہیں، ہندو نیشنلسٹ صحیح ہے۔ بی جے پی سوارکر اور دوسرے آر ایس ایس کے سربراہ گولوالکر، سوارکر اور گولوالکر کو آئیڈیالوجی کو ماننے والے۔ نیشنلسٹ کانگریس مراٹھا اور پھر سیکولر بولتی ہے، سب بولتی ہے اپنے آپ۔ شیو سینا بھی سوارکر اور گولوالکر کی تھیوری کو مانتی ہے۔ صحیح ہے نا میری بات؟ اب سوال یہ ہے کہ کانگریس ادھو ٹھاکرے سینا کے ساتھ اور پھر اس کے ساتھ این سی پی کے ساتھ، تو میرا سوال یہ ہے، میں شرد پوار صاحب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں، میں راہل گاندھی سے بھی جاننا چاہتا ہوں، کیا آپ سوارکر کو اور گولوالکر کو مانتے ہیں یا نہیں؟ ان کو ہیرو مانتے ہیں یا نہیں؟ سوال یہ ہے۔ مگر میں بتانا یہ چاہتا ہوں، راہل گاندھی تو کئی جلسوں میں کہتے ہیں کہ سوارکر کو ہم نہیں مانتے، آر ایس ایس کی تھیوری کو ہم نہیں مانتے، پھر آج آپ شیو سینا ٹھاکرے کے ساتھ اتحاد کرے ہیں، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ ان کو مہاتما گاندھی کا سبق پڑھانے میں کامیاب ہو گئے یا وہ سوارکر کا سبق آپ کو پڑھانے میں کامیاب ہو گئے؟ بولو نا، یہ بھڑکاؤ نہیں ہے نا بھائی، بھڑکاؤ نہیں ہے نا، یہ سوال ہے، سوال کا جواب دیجئے۔ میری آئیڈیالوجی کیا ہے؟ مجلس کی آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہم سب کو ساتھ لے کر جائیں گے، اور ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ ہم ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت مسلمانوں کی حق کی لڑائی لڑیں گے۔ دستور میں جو حقوق دیے گئے ہیں ان حقوق کو ان تک پہنچانے کی جدوجہد کریں گے۔ ہم شریعت کی عبادت کریں گے، مساجدوں کی عبادت کریں گے، ہندو مسلمان کو سب کو ساتھ میں لے کر اس ملک کو آگے بڑھائیں گے، دلتوں کا ساتھ لیں گے، اور ہم نے اعلان کیا ہے کہ مرٹھواڑہ کی پسماندگی کے لیے ہم مرٹھواڑہ ریجن کے لیے 50,000 کروڑ کا مطالبہ کریں گے، اور ہماری آئیڈیالوجی یہ ہے کہ مرٹھوں کو ریزرویشن ملنا چاہیے، اور مرٹھوں کے ساتھ ہم کو بھی کچھ ریزرویشن ملنا چاہیے۔ یہ ہماری آئیڈیالوجی ہے،
کیا آئیڈیالوجی میں؟ چلو میڈیا والے پھر چلائیں گے. میرا تو یہ حال ہے، یوں دیکھا تو پریشانی. اب تو گھڑی دیکھنا بھی بند کر دے رہا ہوں. ارے بھائی میں پوچھ رہا ہوں آپ سے، اور میں کہہ رہا ہوں، کیا مسلمان کی بات کر رہا ہوں تو کل بولیں گے یہ مسلمان کی بات کر رہے ہیں؟ ارے دیکھیے، میں 6 ٹائم کا MLA. کتنا؟ 6 ٹائم. الحمدللہ 25 برس کا تھا، آج 50 کا ہوں. مسلسل جیتتے جا رہا ہوں، اور جب جیتتا ہوں تو میں اللہ کے نام سے قسم کھاتا ہوں، دستور پہ حلف لیتا ہوں کہ میں اس ملک کا وفادار رہوں گا اور اس ملک کے کمزوروں پچھڑے لوگوں کی مدد کروں گا، اور جو پیچھے ہے اس کو آگے لاؤں. جو پچھڑا ہے اس کو طاقتور بناؤں گا. کیا کوئی اس بات سے انکار کر سکتا ہے کہ ہندوستان میں سب سے پیچھے، سب سے آخر، سب سے پچھڑا ہوا اگر کوئی ہے تو وہ مسلمان ہے، اور میں پیچھے رہنے والے مسلمان کو آگے لانے کی کام کر رہا ہوں. مذہب کی سیاست نہیں بلکہ پچھڑے کو آگے لا رہا ہوں. کل مسلمان اگر آگے آ جائے گا اور اگر کوئی برہمن پیچھے رہے گا تو اکبر الدین اویسی اس برہمن کے لیے لڑے گا اور اس کو آگے بڑھائے گا، کیونکہ میں نے دستور کی قسم کھائی. مگر یہ کیا چاہتے ہیں؟ یہ کیا چاہتے ہیں؟ ان کی آواز نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ میں مبارکباد دیتا ہوں. یہاں جتنے لوگ ہیں کرلا کے لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ نے مودی، شنڈے اور پوار کو پارلیمنٹ کے الیکشن میں ہرایا. صحیح کیا. میرا بھی سارے مہاراشٹرا کے سیکولر ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، دلت، مراٹھا سماج سب سے اپیل ہے کہ بی جے پی، شنڈے سینا، پوار نیشنلسٹ کانگریس کو شکست دینا، اور جہاں پر مجلس ہے وہاں پہ مجلس کو اوڑ دینا. دیکھیے، میں آپ سے نہیں تو کس سے مانگوں میرے بھائی؟ ہاتھ پھیلاؤں تو کس کے سامنے پھیلاؤں؟ کیا مودی سے مانگوں یا تم سے مانگوں؟ یوگی سے بولوں یا آپ کو بولوں؟ اپنا سے مانگ رہا ہے، کیونکہ اپنے کا حق ہے. میرا حق آپ ہے، آپ کا حق مجھ پہ ہے، اور وہ حق سے مانگ رہا ہوں آپ سے. آج وقت ہے، حالات ہے، میں کہہ رہا ہوں، زوردار انتخابی کشمکش چل رہی ہے. یاد رکھو، ایک وقت ہوتا ہے بیج کے بونے کا، دوسرا وقت ہوتا ہے اس فصل کو تیار کرنے کا، اور تیسرا وقت وہ ہوتا ہے جب فصل تیار ہو جاتی ہے تو اس کو کاٹنے کا. ہم 10 برس پہلے آئے تھے، بیج لگا کے گئے، اب وہ بیج ایک پھلدار درخت بن گیا ہے. اس درخت کو کاٹو نہیں، یہ کاٹنے کا وقت نہیں، پھل کھانے کا وقت ہے میرے بھائی، یاد رکھ لو. اور پھل کھانے کا وقت ہے، اس لیے کہہ رہا ہوں نہیں معلوم، آئیڈیالوجی تو باقی نہیں رہی. انہیں ان کے ساتھ، انہیں ان کے ساتھ، انہیں ان کے ساتھ، انہیں ان کے ساتھ. الیکشن دو مل کے لڑتے، الیکشن کے بعد دونوں بچھڑ گئے. ٹاٹا بائے بائے. ادھو ٹھاکرے بولے چلے گئے،
फडणवीस टाटा बोले चले गए, फडणवीस मोदी बोले हाँ हमको छोड़ के जाते हम तुमको तोड़ देंगे, तोड़ दिए। आधा इधर आधा उधर, वो इधर। अब इलेक्शन के बाद में कोई ताज्जुब की बात नहीं है, कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि उद्धव ठाकरे फिर से मोदी जी कह के हाथ मिला लेने को कम नहीं है। कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि फिर से शरद पवार मोदी से भी हाथ मिला सकते हैं, अजित पवार फिर से शरद पवार के पास भी जा सकते हैं। बहरहाल कोई यकीन नहीं है, कोई भी कहीं भी जा सकता है। जिसको जहां जाना है जाओ। मेरे प्यारे मुसलमानों, तुम यहां आ जाओ, हम इन सबको नचाएंगे, ये समझो। आज कांग्रेस है तो सब कहते हैं कांग्रेस सेक्युलर। अरे मेरे भाई, कांग्रेस की तारीख बयान करूं कांग्रेस की। 1961 जबलपुर का फिसाद कांग्रेस की देन, 1962 अलीगढ़ का फिसाद कांग्रेस की देन, अक्टूबर 62 का फिसाद मेरठ का यूपी में कांग्रेस की देन, 1964 में कलकत्ता जमशेदपुर बिहार में रोड किला का फिसाद कांग्रेस की देन, 1968 में करीमगंज का फिसाद कांग्रेस की देन, 1969 में अहमदाबाद का फिसाद कांग्रेस की देन, 1970 भिवंडी का फिसाद कांग्रेस की देन, 1974 का दिल्ली का फिसाद कांग्रेस की देन, 1978 हैदराबाद का फिसाद कांग्रेस की देन, 1979 का फिसाद जमशेदपुर बिहार कांग्रेस, 1980 मुरादाबाद कांग्रेस, 1981 बिहार शरीफ कांग्रेस, 1981 हैदराबाद का फिसाद कांग्रेस। इस मुल्क को 50,000 फिसादात देने वाली कांग्रेस। मेरठ उत्तर प्रदेश 1982 बड़ौदा नीली का फिसाद, फिर बॉम्बे भिवंडी का फिसाद। अरे अगर आज कांग्रेस अगर सही काम करती, अच्छा काम करती और गुजरात को जलाने वालों को सही सजा देती तो आज हमको ये दिन देखना नहीं पड़ता। सही है? नाम नहीं ले रहा हूं लेकिन समझ रहे हैं ना? ये है। अरे मैं कह रहा हूं हमारा कोई नहीं है, अपना ही अपनों की फिक्र करता है, अपना ही अपनों पे तड़पता है, अपना ही अपनों के दुख दर्द पे आवाज उठाता है। क्या सीए एनआरसी पर असदुद्दीन ओवैसी ने आवाज नहीं उठाई? क्या वो बिल को फाड़ कर नहीं फेंका? क्या तलाक़े सलासा पे असदुद्दीन ओवैसी तन्हा पार्लियामेंट में खड़ा होकर लड़ा नहीं? क्या बिल्किस बानो के रेप करने वालों के खिलाफ क्या आवाज असदुद्दीन ओवैसी ने नहीं उठाई? क्या आज वक्फ बिल के लिए क्या आवाज उठाने वाला असदुद्दीन ओवैसी नहीं है? एक है ना, एक है ना? काफी है, भारी है या नहीं है, वो आप फैसला कर लो। वो पार्लियामेंट पे भारी है या अकेला? यहां भी भारी है। आप साथ हैं ना? याद रख लो, अगर मेरी आवाज में गर्ज है, मैं ताकत है, जज्बा है, वलवला है, हिम्मत है, तो अल्लाह उसके रसूल की कसम ये मेरी हिम्मत नहीं, आपके इत्तेहाद की हिम्मत है, आपकी दुआओं की ताकत है, आपके साथ की है। अगर आप नहीं तो मैं नहीं, अगर आप नहीं तो मैं नहीं, और आप और हम नहीं तो कुछ नहीं। मैं तुम्हारे वक़ार की लड़ाई लड़ रहा हूं, मैं तुम्हारी हक की लड़ाई लड़ रहा हूं,
میں تمہاری عزت کی لڑائی لڑ رہا ہوں، میں تمہارے حقوق کی لڑائی لڑ رہا ہوں۔ اے میرے پیارے بھائیوں، آؤ اس کمزور اکبر اویسی کو طاقت دے دو، اپنے اتحاد کی طاقت دے دو۔ میرے بھائی، میں بیمار رہتا ہوں، میں بیمار رہتا ہوں، ایک گولی ہے، انتڑیاں نہیں، میرے گردے خراب ہیں، یہ ہاتھ میرا اٹھتا نہیں، پورا ہاتھ چھنی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو مر جائے گا۔ آج بھی ڈاکٹرز نے مجھ سے کہا کہ اگر آپ جائیں گے، تقریر کریں گے، گاڑی میں ہلیں گے تو آپ کی انتڑیاں پھٹ جائیں گی، آپ مر جائیں گے۔ لیکن مجھے اپنے درد، اپنے کرب، اپنی تکلیف سے زیادہ اپنے مسلمانوں کے دکھ و تکلیف کا احساس ہے، اس لیے آیا ہوں تمہارے درمیان۔ اور میں آیا مہاراشٹر میں، میں مہاراشٹر میں آیا تو قانون کے محافظوں نے مجھے نوٹس دے دی، ایسا بڑا، جس کو میں لو لیٹر سمجھتا ہوں۔ میں بہت چاہتا ہوں ان پولیس والوں کو، اس واسطے کہ یہ دن رات اتنی محنت کرتے، اتنا کام کرتے، یہ بھی مجھے پلٹ کے اتنا ہی چاہتے ہیں۔ تھینک یو سر، تھینک یو۔ مجھے نوٹس دیے، آپ ایسا نہیں بولنا، ویسا نہیں بولنا، یہ نہیں بولا، جی اچھی بات بول کے دستخط کرا دے دیا۔ اب میرے پولیس والے، خاکی وردے والی بہادر سپاہیوں سے، محنت کرنے والے سپاہیوں سے ایک منظوری آپ کے ذریعے لے کر ان تک پہنچاؤں گا۔ کیا ہے یہ جلسہ آج مطالبہ کرتا ہے مہاراشٹر کی حکومت اور مہاراشٹر کی پولیس سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کو گرفتار کرو، پکڑ کے لاؤ، جیل میں ڈالو۔ میرا مطالبہ قبول ہے؟ میری بات سے راضی ہیں؟ کیا میں نے صحیح بولا؟ کیا میں نے آپ کی دل کی بات کہی؟ کیا میں نے آپ کے رسول اللہ کی محبت کی ترجمانی کی ہے؟ تو زوردار نعرہ لگاؤ، ایسا نعرہ کہ ممبئی شہر میں صرف یہ نعرہ گونجے، ایسا زوردار نعرہ لگانا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ مجھے یقین ہے میری بات نہیں تو نہیں، ان کی بات تو یہ ضرور سنیں۔ یاد رکھو، وقت ہے، حالات ہے، یہاں ہے ہماری بہن اسما شیخ، سارے نام پڑھ لو، ایک نام اپنا نظر آئے گا مجلس کا، ذرا اس کا خیال رکھو۔ ہاں، لوگ ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ یہ میری ایمان والی بہن، کلمہ پڑھنے والی بہن کہیں نہیں جائے گی، ہرے جھنڈے کے ساتھ ہی رہے گی، مجلس کے ساتھ رہے گی، آپ کی لڑائی رہے گی۔ آپ کو اس کے ساتھ کی ضرورت ہے اور اس کو آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے، اور آپ دونوں کے ساتھ کی ضرورت اکبر اویسی کو ہے۔ اکبر اویسی، آپ اور یہ مل کر ایک نئی تاریخ رچیں گے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کرلا کی اس ریزرو سیٹ سے ان لوگوں کو بھی شکست دیں گے جنہوں نے کبھی امبیڈکر کو بھی شکست دی تھی۔ یہ وہی سرزمین ہے، پریس والے ہیں، امبیڈکر کو تو سب بولتے ہیں نا۔ آپ کو نہیں معلوم نوجوانوں، 1950s میں
یہی حلقے سے بابا صاحب امبیڈکر الیکشن لڑنا چاہتے تھے تو کانگریسیوں نے بابا صاحب امبیڈکر کو ٹکٹ نہیں دیا، وہ دوسرے ایک پارٹی سے لڑے تو سب نے مل کر بابا صاحب امبیڈکر کو ہرا دیا۔ آج ہم بابا صاحب امبیڈکر کی شکست کو ہم مجلس کی کامیابی میں بدلنا چاہتے ہیں۔ آؤ میرے دلت بھائی، آ جاؤ مل کر آپ اور ہم کام کریں گے۔ آؤ میرے ہندو بھائی، آپ اور ہم مل کر کام کریں گے۔ آؤ مراٹھا سماج، آؤ تمہارے ریزرویشن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ ہمارا ساتھ دو۔ مراٹھا، دلت اور مسلمان مل کر ایک نئی تاریخ بنائیں گے اور مہاراشٹرا کو سنہرا بنائیں گے، مہاراشٹرا کو ترقی دیں گے۔ یہی کہنا تھا، یہی درخواست تھی۔ کمزور آواز دب رہی ہے، بس آخر میں آپ سے 2-3 نعرے لگاؤں گا، زوردار لگائیں گے نا؟ ہندوستان، بھارت، انڈیا، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مجلس اتحاد المسلمین، مجلس اتحاد المسلمین، اسما شیخ، پتنگ 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 رہے گی، پتنگ کھلی بھی ہے، جھکانا ہے، زور سے کھینچ کے کاٹنا ہے، آسمان میں صرف پتنگ 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 رہے گی۔ السلام علیکم۔